الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الأعراف: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ترجمہ: یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بیہودہ ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل کو جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رحم و کرم سے فرعون اور اس کی قوم سے نجات دلوائی، اور فرعون اور اس کی قوم تو پانی میں غرق ہو گئی، جبکہ بنی اسرائیل دوسرے کنارے پر زندہ سلامت نکل آئے، اور وہاں پر انہوں نے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ بتوں کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے اپنے جاہلانہ خیال کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا کہ ہمارے لیے بھی اس طرح کا کوئی معبود بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، اور آج کی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا کلام جاری ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں، یعنی شرک کے شغل میں، وہ برباد ہونے والا ہے، اس کو دوام نہیں ہے، اور یہ تمام جو ہے وہ بیہودہ کام ہیں، بیکار کام ہیں۔ ان کا بت پرستی کا مذہب میرے اور اہل حق کے ہاتھوں سے آئندہ تباہ ہو جائے گا، اور جو کچھ سوانگ یہ اب تک بناتے رہے ہیں وہ محض باطل، غلط، بیکار اور بے حقیقت ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا: قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین۔ اور یہ بھی کہا کہ بھلا میں خدا کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے۔ انہوں نے بنی اسرائیل سے مزید یہ بھی کہا کہ خدا کے انعامات عظیمہ کی شکر گزاری اور حق شناسی کیا یہی ہو سکتی ہے کہ غیر اللہ کی پرستش کر کے اللہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا جائے؟ پھر بڑی شرم کا مقام ہے کہ جس مخلوق کو خدا نے سارے جہان پر فضیلت دی، وہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے سربسجود ہو جائے۔ کیا مفضول افضل کا معبود بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھا دیا، لیکن جیسا ہم آگے دیکھیں گے اس قوم کے اندر جو ہے یہ مشرکانہ خیالات جو تھے وہ اندر موجود تھے، جس کی بنا پر وہ ایک بڑا گناہ کریں گے، جس کو ہم اگلی آیتوں میں پڑھیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، اور ہم سے ہر قسم کے شرک کے شائبے کو بھی دور کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔